السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فورٹس نیو جرسی سے رابطے میں۔ آج یہاں درجہ حرارت 22 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، بٹ موسم کھلا ہوا ہے، بند نہیں ہے۔ یہ بہت مسئلہ ہو جاتا ہے ہیومیڈیٹی میں کہ حبس میں کہ پسینہ آتا ہے، اور تھوڑا سا ٹیمپریچر 20 بھی ہو وہ بہت لگتا ہے۔ ادھر اب 22 ڈگریز بھی ہے، بلکہ خنکی ہے، ہوا ٹھنڈی چل رہی ہے۔ کل ادھر پریڈ اور میلہ بہت زبردست ہوا۔ میں پھر ایک دفعہ کامران صاحب، عرفان اور نیک سلیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ پاکستانیوں کو اکٹھا کرنے میں ایٹ لیسٹ کامیاب ہوتے ہیں، پاکستانیت کا اظہار کرتے ہیں۔ کل کچھ لوگوں نے کہا، کچھ وہ مجھے بلے شاہ کا شعر یاد آیا، کچھ لوکاں دے تانیاں نے مار دیتا، کچھ لوکاں دے تانیاں نے مار دیتا، کچھ سجن اکھاں تو دور ہویا۔ لوگوں کے عجیب قسم کے تانے ہوتے ہیں، پھر سجن سے بھی ہم دور ہو جاتے ہیں جب ہم لوگوں میں مکس ہوتے ہیں۔ میں سوری ادھر سے کل لائیو نہیں کر سکا تھا کیونکہ وہ ڈسٹربنس بڑی تھی اور کچھ میوزک وغیرہ لگا ہوا تھا، اینڈ پلس وہ بڑا پرومیننٹ سا ہو جاتا ہے نا کراؤڈ جب آپ، تو میں تھوڑا سا گمنام رہنا زیادہ پسند کرتا ہوں، آپ سب کو علم ہی ہے اس کا۔ تو کچھ وہ تانوں سے مجھے بلے شاہ کا شعر یاد آیا تھا۔ لوگوں نے کہا جناب آپ تو کہتے تھے کہ پاکستان بننا ہی نہیں چاہیے، محمد علی جناح ایجنٹ ہے اور ڈویژن نے ہم کو مروا دیا، اسی طرح انڈیا اکٹھا رہنا چاہیے تھا۔ جی میں ابھی بھی کہتا ہوں، میں 100% کہتا ہوں، لیکن اب پاکستان بن گیا، وہ ملک جس میں میں پیدا ہوا، بڑا ہوا، پھلا پھولا، تعلیم حاصل کی، اور اس ملک نے یقیناً مجھے بہت کچھ دیا، میرے بہت اچھے اساتذہ، میرے والدین، میں سب کا بڑا شکر گزار ہوں کہ میں ادھر تک جس طرح ان کی مدد سے پہنچا ہوں۔ میں آج جو کچھ بھی امریکہ میں ہوں پاکستان کی وجہ سے ہوں۔ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ انگریزی آپ کی بہت اچھی ہے، تو آپ امریکہ میں ہی پیدا ہوئے تھے۔ میرا ویسے امریکن ایکسنٹ نہیں ہے انگریزی کا، میرا انگلینڈ کا ایکسنٹ ہے، اور میں پروننسیشن کی بہت زیادہ مسٹیکس کرتا ہوں کیونکہ میں پنجابی میں میرا دماغ پنجابی میں سوچ رہا ہوتا ہے، جس وجہ سے۔ تو جناب صاحب میرا جواب بھی سن لیجئے گا کہ اگر آپ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں تو کسی بھائی بہن کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہم نے جی بھائی نے الگ رہنا ہے، جی شادی ہو گئی ہے میں نے الگ رہنا ہے۔ پاکستان کا معاملہ بالکل اسی طرح کا ہے کہ ہم اب وہ بھائی جو الگ ہوا نا، اب وہ بڑا تنگ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں وہ سیلیبریٹ نہ کرے اپنے نئے گھر میں آنے کا، اور اپنی انڈیپینڈنس کا، اپنی پرائیویسی کا، اپنے حب الوطنی ان دا سینس آف ہوم، اوننگ سم تھنگ پرائیویٹلی، تو اسی طرح کا بات ہے۔ میں جشن منا رہا ہوں پاکستانیت کا، وی آر انڈرسٹوڈ ایز پاکستانیز۔ اب آپ دیکھیں مجھے ہزاروں اختلاف رہے عافیہ صدیقی سے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، شوڈ ناٹ بی اے پارٹ۔ دیکھیں مشرف کو نمبر 1، مشرف واز اے کریمنل ان allowing امریکہ فار بیکمنگ این الائی امریکہ۔ اسٹون ایج میں تو وہ ویسے ہی چلا گیا ہے پاکستان، اسٹون ایج میں چلا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے تو میں مشرف کو انوالوڈ سمجھتا ہوں، لیکن بعد میں کوئی زیادہ ضرورت نہیں تھی طالبان کے ساتھ مل کے اس طرح کی there are proofs he has been doing۔ لیکن اب پاکستانی گورنمنٹ کو ضرور اس کے لیے مرسی پٹیشن فائل کرنی چاہیے ادھر کہ شی از اے پاکستانی اینڈ شی واز ہولڈنگ اے پاکستانی پاسپورٹ آلسو، تو اس کے لیے مرسی پٹیشن ٹو دا پریزیڈنٹ، بائیڈن چمچا سا جو مرنے والا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں ایک ان نون آدمی برٹش سے، یو کے نیشنل، پاکستانی نہیں غالباً نام تھا، آتا ہے چکوال میں، اس کے ساتھ ڈرائیور چوری کرنے لگتا ہے یا کچھ سینہ زوری کرتا ہے، وہ اس پہ پستول مار کے اس کو مار دیتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس پہ قتل کا مقدمہ ہوتا ہے، پھانسی 2-3 دفعہ ہوتی ہے، ڈیلے ہوتی ہے، تو چارلز، شہزادہ چارلز نے لفٹ میں
یہ کسی رائٹر نے یہ نوٹ بھی لکھا تھا کسی کتاب میں بھی میں نے پڑھا تھا، بلکہ اخباروں میں تو آیا ہی تھا. لفٹ میں مشرف کو اس کے لیے کہا پارڈن کے لیے، اور مشرف نے پارڈن کر دیا تھا. ایک انون آدمی. عافیہ صدیقی تو بڑی ٹیلنٹڈ اینڈ ڈاکٹریٹ اینڈ شی کوڈ مطلب نعیم تو یو کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، ایک سادہ سا ایویں لیبر ٹائپ وہ بھی آدمی تھا. ٹھیک ہے جی. بہرحال دس عافیہ کین ڈو لاٹ فار پاکستان اسٹل، اگر وہ بیچاری کو رائٹ ٹائم پہ یہ ریلیز کرا لیتے. کم از کم کچھ تو آپ کو الہی بننے کا فائدہ ہوتا نا. لیکن ایشو ادھر جا کے بوائل ڈاؤن ہوتا ہے کہ ہم مٹیریل بینگس ہیں. ٹھیک ہے نا، ہم مٹیریل بینگس ہیں ہیونگ پلاسٹک سولز. اس لیے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے ہم ان چیزوں کے بارے میں سوچیں. آج کی آپ خبریں ہی دیکھ لیں جی. آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے، فرمایا ہے، بلکہ میں کہہ دیتا ہوں خوش کرنے کے لیے، کل ادھر بھی جھومتے پھر رہے تھے یوتھیے، تو وہ منتظمین نے بڑا اچھا کیا، انہوں نے پی ٹی آئی والوں کو نکال دیا ادھر سے کہ نو یہ بالکل غیر سیاسی ایک ملاپ ہے. دیکھیں ادھر میری بیگم صاحبہ کو کوئی 5-6 سہیلیاں اس کی بلکہ زیادہ ہی سہیلیاں مل گئی. شی واز اوور جوائڈ. مجھے 5-6 ویورز مل گئے، بیچارے کہتے رہتے ہیں کب آئیں کب ملیں. کتاب کا میں نے بلکہ نہیں کیا کیونکہ اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میں ادھر سے کوئی چیز گین کروں ٹو بی نوٹس. تو آئی ڈیڈ ناٹ سیل بک. ایک دو بندوں نے مجھے فون بھی کیا کہ ہم آئیں گے. آپ کو میں پوسٹ کر دیتا ہوں، جن کو بھی میری کتاب چاہیے پلیز مجھے ایڈریس بھیج دیں. یہ میرا facebook.com/nazarc پہ آپ میسنجر پہ میرے ساتھ رابطہ کریں، انشاءاللہ آئی ول رسپونڈ. تو عمران خان صاحب نے فرمایا ہے جی کہ میں ان سے بات کروں. اچھا، تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ یوتھیے جو آئے تھے ادھر، ان کو کہا بھائی صاحب آپ جائیں. میں نے کہا مرا کرو ادھر ایمبیسی اور کونسلیٹ کے سامنے، کتو کسی کے فنکشن پہ تو نہ گھسو. اب آپ میں نے کوئی برتھ ڈے کی ہے، کوئی فنکشن کیا ہے، ادھر کوئی 100 پاکستانی آ گیا تو ادھر آ کے تم نعرے بازی کر دو. مرا ادھر کونسلیٹ کے سامنے اور ایمبیسی کے پاکستان کے سامنے. ادھر کوئی نہیں آتا ہے، ادھر پھٹتی ہے. ادھر صرف نظر چوہان ہوتا ہے. یو ایس کونسلیٹ کے سامنے بھی احتجاج کیا، اینڈ ناٹ ایز اے پی ٹی آئی ورکر یا پی ٹی آئی آفس بیرر، ایز اے پاکستانی سٹیزن، پیٹریوٹک پاکستانی سٹیزن اگینسٹ ملٹری، اگینسٹ دس GHQ. کل کوئی احمد نورانی کا کہیں نیو جرسی میں فنکشن دکھایا جا رہا تھا جس میں بھی اس نے عاصم منیر ریزائن اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے جان چھڑانے کا کہا. دیکھیں پاکستان کے کیس میں جو سب سے ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے یہ سنہری موقع ہے کہ ملٹری سے جان چھڑائی جائے. یہ تو بہت اچھا ہوا کہ ملٹری آخری حد تک جا رہی ہے اور عمران خان بھی آخری حد تک جا رہا ہے بمطابق آج کی عمران خان کی سٹیٹمنٹ. مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے. ادروائز مجھے تھا جیسے یہ لاہور کا چیف لگا، ایکچولی لیڈرشپ پی ٹی آئی کی تو انہوں نے ختم کر دی ہے، بائی آؤٹ کر لی ہے گانڈے شانڈے نے. ٹھیک ہے جی. مذاکرات کا عمران خان سے جیل میں سوال ہوا تھا تو عمران خان نے کہا کہ جناب صاحب کیسے مذاکرات؟ میں مذاکرات ان سے کروں گا جو میٹر کرتے ہیں. تو دیٹ may be an offending statement also, sort of an offense, but yes, جو میٹر کرتے ہیں. رانا ثناء اللہ نے کہا جی کہ اس نے ایکسٹینشن مانگی ان دا سینس کہ اس نے فائز بھوسڑی نے ٹو دی ایڈوکیٹ جنرل اینڈ لا منسٹر کہا کہ کوئی طریقہ نکالیں سب کو ملے. ٹھیک ہے نا جی، سب فائدے میں ہو، اس طرح کا طریقہ نکالیں. کتنا حرام زادہ آدمی ہے، کتنا کتا آدمی ہے. آپ عوام سے لڑ سکتے ہیں، آپ عوام کو فتح کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا سکتے ہیں، آپ قدرت سے نہیں لڑ سکتے. میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ قدرت سے لڑ سکتے ہوتے آج بھی گینجیز خان کا نام زندہ ہوتا، آج بھی ٹیمرلین کا نام زندہ ہوتا، آج بھی اسکندر اعظم زندہ ہوتا. ایسا نہیں ہوتا ہے. قدرت کا ایک سرکل ہے، ایک ہمارا فزیکل لمیٹڈ سا رول ہے. یہاں ایک آئیڈینٹی دی ہوئی ہے، اس آئیڈینٹی کے بیونڈ صوفی وغیرہ چلے جاتے ہیں، جیسے بلے شاہ بلے بلیا سی نہیں مرنا گور پیا کوئی ہور.
وہ بیونڈ فزیکل ریئلم کے چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ روشنی کو ہی ادھر انہوں نے اجاگر کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اسی سے وہ پھر منور کرتے ہیں یہ سارا اپنا معاملہ ایٹرنیٹی میں۔ وہ وہاں مجھے یہ بھی یاد آیا، وہ بدھا کا کسی نے کہا تھا جی کہ اپنا وہ جون صاحب نے 4 چیزیں بتائی تھی، ایکچولی وہ نتھنگنیس میں نے بتائی تھی، انفینٹی یا نتھنگنیس، وہ انفینٹی کا کسی کو مطلب نہیں سمجھ آ رہا تھا، نتھنگنیس انٹو 4 ریئلمس، ریئلم آف اسپیس، آپ باہر نکل جائیں، ٹھیک ہے، ریئلم آف ٹائم، ٹھیک ہے جی، کہ آپ ٹائم کے ریئلم سے بالکل باہر نکل جاتے ہیں، کانشسنس آپ جو پرسیو کر رہے ہیں اس سے باہر ہو جاتے ہیں، اس سوچ سے، ایک آپ سوچوں کا طوفان ڈالا ہوتا ہے نا، اور کمپلیٹ پیس میں آ جاتے ہیں، فری اسپیس میں آ جاتے ہیں، ایک فری اسپیس ہے جہاں یو آر نیدر تھنکنگ، یو آر نیدر in the consciousness realm nor in the space realm. You are independent, and that is a cosmic dance. Actually, exactly that is a cosmic dance and flowing with the tide. اچھا جی، عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ جی میں انہی سے بات کروں گا۔ عمران خان صاحب بڑے ہیرے قسم کے آدمی ہیں، بڑے بڑے زبردست قسم کے کام کرتے ہیں۔ وہ آج اسحاق جو جسٹس ہیں بہت اچھے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، آئی ریئلی لوڈ ہز اسٹیٹمنٹ۔ وہ صحیح ان کی پینٹ اتار رہے ہیں فوجیوں کی، دلوں کی، حرام سادوں کی۔ اس نے کہا، جہاں کہا گیا کہ عافیہ صدیقی کے لیے، اٹارنی جنرل نے کہا جی نہیں ہم بالکل مرسی پٹیشن نہیں کریں گے۔ اس نے کہا جی کوئی اس پہ سوچیں، اسی طرح کر لیں جس طرح فوج کو ایکسٹینشن دینے کے لیے آپ کرتے ہیں۔ کتنا زبردست اس نے کہا کہ جس طرح آپ فوج کو ایکسٹینشن دینے کے لیے اسمبلی میں کھانے، چائے اور اوور نائٹ فیسلٹیز، لاکھوں کے نوٹ، کام سارے، اور عمران مداری سا انچارج تھا سارے گند کا فار گیونگ ایکسٹینشن، ٹھیک ہے نا۔ آج گانڈا بھی کہہ رہے ہیں ایکسٹینشن کوئی نہیں کسی کو بھی ملیں گے، گانڈیا جی گوں آدمی ہے تو کتا۔ آپ اپنی زندگیوں کو مورلی کریکٹ کریں۔ آپ نے اگر ان کا مقابلہ کرنا ہے نا، ان لوگوں کا، اپنے آپ کو مورلی کریکٹ کریں، آپ جیت جائیں گے۔ آپ اگر مادہ پرستی کے پیچھے، کل مجھے بڑا اچھا لگا، کل 5-6 لوگ مجھے ملے، ایک بندہ میری طرف گاڑی لے کے آ رہا، میں نے کہا کوئی پتہ نہیں نیچے دے دینا، ایک دم بریک مار کے اترا اور اس طرح گلے ملا جیسے کوئی 100 سال بعد کوئی 2 بھائی آپس میں ملے ہوں۔ تو مجھے کہتا ہے کہ سر تھینک یو ویری مچ، آپ کی وجہ سے میری زندگی بن گئی ہے۔ اپنی بیٹی کو نکالا کہ جناب فوراً ہم دونوں کی تصویر بنائی جائے، وہ بچہ بھی انٹرسٹڈ ہوا تصویر بنانے میں۔ تو میں نے کہا بیٹا آپ کا بہت شکریہ یار، میں سادہ سی باتیں کرتا ہوں، بہت مجھے خوشی ہوئی ہے، آپ بڑے اچھے انسان ہیں۔ اگر آپ بھی اسی طرح کی سوچ رکھتے ہیں، میں تو کوئی گرو بابا شابا بالکل نہیں ہوں اس طرح کا بندہ۔ تو مجھے کہتا ہے کہ سر پتہ کیا، آپ جو کہتے ہیں نا ہم یونیک ہے، ایچ ون آف اس از یونیک، منفرد ہیں۔ کہتا ہے سر اس نے مجھے جنت میں پہنچا دیا۔ اور پھر آپ کا دوسرا کہ ہم کسی کے ساتھ کمپٹیشن میں نہیں ہیں۔ خدا کی قسم اگر یوتھ یہ 2 باتیں اپنے میں سمجھ لیں، وہ بیچاری میڈیکل میں اسٹوڈنٹس، وہ ماں باپ میڈیکل کرنا ہے، MBBS کرنا ہے۔ میں نے بڑی پرائڈ کے ساتھ انٹرمیڈیٹ میں ہسٹری، سیوکس اینڈ انگلش لٹریچر رکھا تھا، اور مجھے اگر پھر چوائس ملے گورنمنٹ کالج میں پڑھوں گا اور پھر انگلش ہسٹری، سیوکس اینڈ انگلش لٹریچر۔ بھائی مجھے نہیں سائنس پڑھنے کا شوق تھا، اور بڑے اچھے نمبر تھے، اسکول ٹاپ کیا تھا میٹرک میں۔ تو لہٰذا بی یونیک، اپنی منفرد۔ یہ تو کاش میں آپ کو کہتا ہوں کہ پاکستان میں حالات ٹھیک ہو جائیں، مجھے فرنٹ ادھر آنے کا موقع مل جائے۔ وہ جیسے وہ جیکب شیکب کوئی سوسائٹی ہے سندھ میں کہیں، وہ اپنی صابن بھی بناتے ہیں، فارمنگ بھی کرتے ہیں۔ آپ آرگینک فارمنگ کا، اپنی سیٹ اپ کا
لائف کو رورل ڈانس میں لے جائیں. یہ درختوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، نیچر کے ساتھ لائف کو لے جائیں. اس کو کنکریٹ سے نکالیں. ان کنکریٹ سٹرکچر سے آپ کو لائف کو نکالنا ہوگا. تو فی الحال تو عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں. 8 ستمبر کا تو مجھے بالکل کوئی چانس نہیں لگ رہا ہے کہ کوئی جلسہ جلوس ادھر ہوگا. وہی لیڈرشپ از ناٹ انٹرسٹڈ. لیڈرشپ کی پانچوں گھی میں ہیں جی، گنڈا پور شنڈا پور ان سب کی، اور ہر ایک کا موج میلہ ہے. فضلانڈو بھی آج چاہے حکومت کو وہ سٹے دے سکتا ہے، لیکن اس کا بھی انٹرسٹ میں نہیں ہے. اس کو پتہ ہے اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے حکومت کا. اور ان اینی کیس اگلے مہینے منصور علی شاہ آئے گا. اور یہ ساری، کیونکہ تعداد زیادہ ہے جو لوگ اس چیز کے خلاف ہیں. اگر میں ڈاکٹر ریاض صاحب کی بات کروں گا کہ دیکھیں کتنے اچھے آدمی ہیں، کہ کل مجھے ایک دوست نے بتایا کہ ہمارے ادھر جاننے والے ہیں ان کے والد، یہ 8 بہن بھائی ہیں، 8 بچے، ان کے 8 بچے پیدا کیے، جن میں سے 7 آف them are PhD انکلوڈنگ ڈاکٹر ریاض. اندازہ لگائیں. اور ڈاکٹر ریاض صاحب کھڑے ہو گئے جی. انہوں نے کہا جی نو آئی ول ناٹ ڈو اٹ. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ انلیس یو آر پارٹی ٹو سم تھنگ، اپنے جاب کے لیے، اپنے پیسے کے لیے، مٹیریل انٹرسٹ کے لیے، بچوں کے لیے، تو اگر آپ نہیں ہیں پارٹی تو دین یو ڈو ٹیک اسٹینڈ. 100 سے زیادہ واقعات میری 20 سالہ سروس میں ہوئے، 100 سے زیادہ، جس میں I took a stand and was alone in that stand without considering my life, my reputation and even my career. کریئر بھی بالکل تباہ کروا لیا، ریپوٹیشن بھی ہوئے، فراڈی آیا، کرپٹ ہے، کھا گیا جی، اور لائف بھی انڈینجر کی. بٹ اسٹل اٹ واز ورتھ اٹ. آج میری عمر 65 سال ہے. الحمدللہ اتنا زیادہ اپنی زندگی سے مطمئن ہوں، اتنا زیادہ زندگی سے خوش ہوں. اپنی مرضی کی نیند سوتا ہوں، اپنی مرضی سے اٹھتا ہوں، مرضی سے سارے کام کرتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ کا یہ جو رقص ہے سجایا ہوا، اس کو بہت زیادہ انجوائے کرتا ہوں. لوگوں کا خیال ہی نہیں تھا، اور بھئی میں پاکستان کے لیے کیوں ویلاگ کروں اگر مجھے پاکستان سے پیار نہیں ہے. بابا میں کیوں اپنا گھر سیل کروا لوں اگر پاکستان سے مجھے پیار نہیں ہے. اور میں مقروض بیٹھا ادھر لوگوں کو، وہ بھی بیچارے 2 مزدور، ایک وہ جدہ میں مزدور ہے بیچارہ، ایک ادھر مزدوری کرتا ہے ایک ٹائر پہ. ان لوگوں نے مجھے $500 دیا، اور کسی نے بھی نہیں توفیق نہیں محسوس کی. اور میرا، اور فار سیک آف پاکستان، میرا پاکستان سے پیار ہے ہی تو بابا مجھے تو بڑے ملکوں میں بلایا جاتا ہے. میں کہتا ہوں نہیں، پاکستان مینوں کوئی رورل سائڈ سے کونا شونا دے دیو، کونا خدرا، اوتے میں سیٹ کر کے نا اپنی زندگی سیٹ کر لوں گا. اور تو وہ لڑکے نے مجھے بڑا امپریس کیا. مجھے ایک عمر بھائی ہیں ہمارے ایلڈر ہیں، وہ مسجد میں جاتے ہیں، جمعے کو اکٹھے ہوتے ہیں سارے، تو وہ کوئی 10-12 میرا ویلاگ دیکھتے ہیں بڑے شوق سے. تو وہ ایک ڈاکٹر صاحب ان میں سے فاروقی صاحب باہر سے آئے، تو باہر گئے ہوئے تھے کوئی عمرہ یا کہیں پاکستان، تو واپس آئے تو حال چال پوچھ رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ نظر صاحب اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں یار، کوئی 10-12 لوگ بھی اگر وہ جو بتاتے ہیں چیزیں اپنی زندگیاں ٹھیک کر لیں، نظر صاحب پک جائیں گے، نظر صاحب جت جائیں گے. تو وہ کہتے فاروقی صاحب یار میری نظر صاحب نے زندگی ٹھیک کرتی ہے. اندازہ لگائیں. کہتے میں اپنا تو کہہ سکتا ہوں، گواہی دیتا ہوں، ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں اگر ایک بھی بندے کی زندگی میرے اس بیانیے کی وجہ سے، جو نیدر ایز اے گرو، ایز اے لارڈ صاحب، کچھ بھی نہیں، ایک سادہ سا انسان، سادہ سی عقل فہم والے انسان کے بیانیے سے ایک زندگی بھی اگر ٹھیک ہو گئی، میں جیت گیا، میں جیت گیا. آئی ایم سیٹسفائیڈ. ٹھیک ہے نا. ابھی تو مجھے کوئی 20-25 نے ایسے الفاظ مجھے بتائے ہیں کہ سر ہماری زندگیاں بدل گئی ہیں،
اسکولوں سے بچوں کو نکال لیا اور روحانیت میں چلے گئے، بزنسز اپنے بند کر دیے. آئی ایم امیز، پاکستان میں ایک بندہ 20 لاکھ مہینہ کما رہا تھا، ہی گاٹ آؤٹ آف دا بزنس. دیر از نتھنگ لیفٹ ان اٹ، کہتا ہے دیر از نتھنگ ان اٹ، آئی ایم ڈن، اور آرام سے سکون سے بیٹھ گیا. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک گریٹ وہ ہے جو گریٹ آدمی کی میری یہ ہے، کوئی یہ جیولن تھرو جیتنا نہیں ہے. میرے خیال میں گریٹ وہ ہے، وہ شخص ہے جو پیدا ہوا تھا اور مرا، اس دوران اس نے ایک درخت لگا دیا جو اتنا بڑا پیڑ بن گیا جو آپ کو پیچھے نظر آ رہا ہے. ہی از اے گریٹ مین. میں اس کو چوموں گا. یہ جیولن تھرو شو والوں کو نہیں میں چوموں گا. کمپٹیشنز آئی ڈونٹ لائک، آئی ہیٹ کمپٹیشن. انسان کمپٹیشن کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے. اور اب وہ لڑکا اتنا بدتمیز ہے کہ وہ ان سب کو ٹھڈے مارتا پھر رہا ہے. جو اس نے عمران خان نے شکیل الرحمان کو چپیڑ ماری تھی پرل کانٹیننٹل ہوٹل میں، جس وجہ سے میر شکیل الرحمان ابھی تک اس کے خلاف ہے. ایک میرے جو بابا جی ہیں خانے وال میں، وہ پیر وہ ہے اپنی طرح کا، اس کا تھوڑا سا اس سے میں ختم کر دوں گا. جو لوگ نہیں سننا چاہتے وہ بھی لوگ ختم کرتے ہیں. السلام علیکم. یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، یا علی علیہ السلام مدد. السلام علیکم. یا بابا انا الحق نظر محمد چوہان، سدا سلامت رہیں. آمین. آپ کے مشاہدہ اور علم و حقیقت میں یہ بات ضروری ہونی چاہیے کہ اللہ بادشاہ اپنی آیت کو اس سے بہتر آیت کے ساتھ بدل دیتا ہے، اور آیت کا مفہوم اور وسعت کو بھی سمجھیں کہ ایک اونٹنی بھی آیت ہے، تو اس طرح آیت مبارکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی قتل یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو آپ اپنی سطح پر مکمل علم، حکمت اور آگاہی کے ساتھ بغور مطالعہ فرمائیں. ان کی شہادت اور امام حسین بادشاہ علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت میں ایک بات مشترک ملے گی کہ یزید بھی شریعت کے خلاف جبری فتوے کا حصول چاہتا تھا، اور اس وقت کا یزید و حاکم بھی حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے جبری طور پر من مرضی کے فتوے کا حصول چاہتا تھا، جبکہ تمام ملوانٹے شلوانٹے شورا پی کر فضلانڈو ایکسپریس سے بھی کہیں آگے کے فتویٰ جات دے دلوا کر ڈیزل شریف کو پرمٹوں کی کمائیوں سے دھڑلے کے ساتھ حکومتی اقتدار سمیت سب موج مستیاں وسائل بے دریغ استعمال کرتے ہوئے حکومتی فتوی بازیاں مثل ملعون قاضی شرعی امام حسین بادشاہ علیہ الصلاۃ والسلام کے جاری کرتے ہوئے مال و دولت لوٹ مار کر کے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ بما حوالہ جات آسمانی صحائف کے حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ناحق قتل سے زمین جوش مارے گی، اور اس کا بھی بندوبست کرو. اور اپنی غیر قانونی غیر شرعی بھاوجرانی ملکہ حسن بنی اسرائیل کے سیاہ و سفید کی مالکہ کے روپ میں اپنے حسن کے جادو کے ڈھلنے کے عمل کے تحت اپنی بسیہ رانی 16 سنگارہ ملکہ معظمہ بنا کر سلطنت پر مسلط کرنے کے حکم نامے پر فتوے کی تکمیل بازاری بدماشوں، عذروں، سامری جادوگروں اور جادوگرنیوں کے ریوڑوں سے بلو فتویٰ پاس کروا کے اس پر حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو بنی اسرائیل کے مستند ترین پیغمبر وقت بھی تھے، اور پوری سلطنت بنی اسرائیل ہر طرح کی کوتاہیوں کے باوجود قطعی طور پر اس سطح کی بدعملی و فتویٰ بازیاں قبول کرنے کی نہ ہی متحمل تھی، نہ ہی ایسی مصنوعی فتویٰ بازیوں کے سہارے قانون سازیوں پر متفق ہونا دور یار کی بات تھی. سب ریاستی حکومتی آرزوؤں، مکانیوں، ملکوں، بادشاہ مست حکومتی مشینری کو صفائے ہستی سے مٹا کر تہ و تیک کرنے سے ایک پل کے طور پہ بھی انتظار و رعایت برتنے کی عملاً متحمل نہیں تھی، جس کا تمام حکام وقت سمیت حکومتی مشینری
اور عوام الناس کو بخوبی اندازہ و یقین کامل حاصل تھا۔ تب جب سرکاری فتویٰ بعضوں کے مشورے پر ملعون وقت بادشاہ نے کابینہ کی تجویز پیش کردہ پر دستخط ثبت کروانے کے واسطے حضرت یحییٰ علیہ السلام جن کے بارے فرمان خداوندی ہے کہ نہیں ہے اس نام یحییٰ کا کوئی ہوگا، سید ہوگا، سردار ہوگا، عورت سے رجوع نہ کرنے والا صالحین میں سے ہوگا۔ اللہ اکبر کو شاہی فرمان کے تحت ایوان حکومت میں طلب فرمایا گیا اور پیغمبر اور فتوے کی اپروول پر دستخط کا حکم نامہ تعمیل کرنے کا حکم سنایا گیا۔ تب پیغمبر برحق حضرت یحییٰ علیہ السلام نے شاہی فرمان سمیت عذوروں ملونٹوں کی براہ راست اللہ بادشاہ کے حکم عدولی پر سخت تنبیہ و سرزنش فرمائی کہ پہلے بھی تو غلط علام باوج ملک سلطنت بنا کر رکھی ہے، اور اس سے آگے اب تو اپنی دختر و بھتیجی سے وہ عمل دہراتے ہوئے فتوے کی آڑ میں قانون قدرت پامال کرنے پر تلا ہوا ہے۔ اس انکار انہیں سے ملکہ بدماشیہ کی توہین سلطنت کے ایوانوں سمیت خاص و عام میں پھیلی، جس کا رنج و بدل کے واسطے اس ملونہ نے اپنے جمہور بادشاہ سے حکم تعمیل کروائی کہ یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کر کے تشتری میں رکھ کر اس کی خدمت میں پیش کیا جاوے، جس کی تعمیل کے واسطے جمہور لوہار ترکھانے مودی نیتن شرفا دہلوی یزیدی پروڈیوسر حافظان وقت نے منصوبہ بندی کے تحت بل پاس کیا اور فتوی قاضی القضاء ملعون قاضی شرعی قتل ناحق حضرت یحییٰ علیہ السلام کا اجرا ہوا۔ عمل درآمد مسل کربلائے مالنی کے عمل کیا گیا اور آسمانی صحیفوں سے درج حکام خداوندی کی پیش کی وارننگ دراز شدہ کو بھی سمجھ پر بوجھ کر کے موجود تھی کہ اے اقوام اپنی اسرائیل، تم پہلے بھی ناحق خون انبیاء علیہ السلام کا کرتے چلے آ رہے ہو۔ اس بار قطعاً کوئی توقف یا کوئی بھی مہلت بندے کی صورت نہ مل سکے گی۔ یہ سب تفصیل آپ بہترین وسیع تر مفہوم میں تاریخ انسانی قصص الانبیاء قصص الماضیہ سے دیکھ سن سمجھ کر حاصل کرتے ہوئے مزید درستگی اور آگاہی سے بہترین انداز میں درستگی کے ساتھ بیان و لکھ سکتے ہیں۔ مہلت بھی نہیں ملتی اور قہر الہی کا نزول بھی واجب امر ہے۔ تب ان ابلیس جنوں انس شیطان مخلوق بینیفیشریز نے صحرائی علاقے میں گہرا کنواں کھودا کہ زمین خون پیغمبر سے جوش مارے گی۔ اس کے بعد ظلم عظیم سے باوجود آگاہی کے باز نہیں آئے اور اس کنویں پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ناحق خون کرتے ہوئے سر قلم فرمایا گیا، اور زمین نے اپنی عاجزی سے خون کو اپنے اندر جذب نہیں کیا اور وہ کنواں ایک ٹیلے کی شکل اختیار کر گیا۔ لوہے لوہے بھرلے کرتے جیے تو بانڈا بھرنا، شام پئی تن شام محمد پھر تو گھر جاندی تے ڈرنا۔ تشتری میں سر مبارک رکھ کر ظالمین ملعونوں نے حکومتی غیر قانونی احکامات کی تعمیل میں بادشاہ وقت ملعون کو سر مبارک یحییٰ علیہ السلام پیش کیا، اور اس فاسق فاجر ملعون نے ملک ملولہ کی خواہش پوری کر کے سر مبارک اسے پیش کیا۔ اب یہاں اس بات اور قانون قدرت کو غور سے سمجھیں۔ محترم بھائی بابا انالحق نظر محمد چوہان صاحب عادل بادشاہ ہے۔ اگلے جہاں عدل کستری الگ حقیقت ہے۔ بدلہ اور غیرت تو ظالمین کو اس دنیا میں بنانا پڑتا ہے، تو عادل اللہ بادشاہ سے سب سے بڑا بااختیار اور کون ہو سکتا ہے؟ تو عادل اللہ بادشاہ کا عدل متحرک ہوتا ہے۔ فرمان خداوندی ہے کہ ہم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بے گناہ قتل کے عوض بنی اسرائیل پر ظالم حکمران تب وقت نصب مسلط کر دیے ہیں، جسے آپ بھلے عیسائی کہیں جو بھی کہیں، لفظ اور قانون قدرت کو سمجھیں کہ ظالم مسلط کر دیا۔ بشکل بخت نصر اس نے 70,000 ایک جھٹکے میں یہودیوں کو طے کیا۔ لاکھوں یہودیوں سے لاکھوں لا تعداد حرام کی نسل کی اولاد
سال ہر سال کی تذلیل، محکومی، عزت و ذلت، اگر اس کو عقل کے ترازو سے دیکھیں سمجھے تو اللہ کی آیت، اللہ کا بندہ، ایک ناحق قتل جب تب بھی قیامت تک جہاں کہیں بھی قتل کیا جائے گا اس کا بدلہ لینے کا آفاقی قانون بن کر عمل درآمد اس دنیا میں ہی مقام عبرت بنا کر دیا جائے گا۔ اول بدلہ لینے کے واسطے ایک عالم فاضل کبھی یہ ڈیوٹی نہیں دے سکتا، اس کا ظالم ہونا ضروری ہے۔ بندہ ایک آیت، ایک متبادل قتل، 70,000 سوا لاکھ لاتعداد اس سے کم نہیں، اور پھر وقت کی لاجونتی گشتیوں پکارستان سے لاکھوں کی تعداد میں حرامی ادھر اولاد کی برآمدگی، اور 40-60 برس سے کم ظلم عظیم کی تشدد و جبر سے بھرپور تذلیل کی زندگی ظالم حکمران طبقے کے زیر انتظام ہونا واجب امر ہے۔ سر دست آپ یہاں تک دیکھیں سمجھے، اور قصص الانبیاء، قصص ماضیہ میں عبرت اور نشانیاں ہیں عقل مندوں کے واسطے۔ القرآن کریم فرقان مجید، فرقان الحمید، یہ ایک قصہ ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے، جہاں خون کا اور مقام عبرت اگلا جہاں اپنی جگہ، یہاں بدلہ حسب وعدہ بطور اللہ عادل بادشاہ کے۔ تو آپ یہ قصے کہانیاں کسی پیمانے سے، کسی ترازو سے ناپ تول کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بیان کرنے کی کوشش فرما رہے ہیں۔ پہلے ظالمین اور مظلوم کی منصفانہ عقل سلیم سے درجہ بندی فرمائیں، اس کے بعد قانون قدرت جو اٹل حقیقت ہے، اور مسئلہ قصص الانبیاء ماضیہ میں عبرت اور نشانیاں ہیں عقل مندوں کے واسطے، القرآن الفرقان الحمید بیان شدہ ہیں۔ ان سے حواس خمسہ، روح حیوانی، روح خیالی، روح فکری، روح عقلی، روح قدسی سے درجہ بندی کرتے ہوئے، تجزیہ کرتے ہوئے اللہ عادل بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر ناظر سرخرو ہو کر عدل کریں تو تھر تھر امین اونچیاں شانہ والے۔ یہاں ملا کاری سے، لفاظیوں سے کام نہیں چلتا۔ بابا الگ نظر محمد جان حفیظ اللہ حسن کا ظلم، انجسٹس and then exceeds the limits, then automatically finished. It's universal law of nature. حضرت یحییٰ کے قصے سے جو قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے، انہوں نے ایکچولی یہ سمجھانے کی اس میں کوشش کی ہے۔ بابا جی بہت لمبی بات کر دیتے ہیں، کبھی کبھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، کچھ لوگوں کے پاس ٹائم ہوتا ہے تو آپ اس کو گوگل کر کے بھی ان چیزوں کو حضرت یحییٰ کے معاملے کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایکچولی جو یہ عدل کا نظام ہے ہمارا، اگر یہ خراب ہے، اگر انصاف نہیں ہو رہا، جسٹس نہیں ہو رہی، جہاں دیکھیں فتویٰ دیا گیا کہ ان کا سر کاٹ کے لایا جائے، وہی فتویٰ جو حسین کے لیے یزید نے دیا، تو پھر بہت برا اس قوم کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ آپ ان حاکموں سے، ان ظالموں سے، ان انصاف کرنے والے گند کے، ان بد انصافی کرنے والے گند کے ڈھیروں سے نجات حاصل کریں، ہمت کریں، کھڑے ہوں۔ اور یا میں نے انڈیویجول لیول پہ بھی بتا دیا ہے، بی یونیک اینڈ گیٹ آؤٹ آف مٹیریل ورڈ آف کمپٹیشن، کولیکٹیولی بتا دیا، کٹھے ہوں سارے اور پڑھ جائیں ان سب کو۔ اللہ نے